جی, السلام علیکم دوستو. ایک سوال ہے, وہ یہ کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں. تو اس کا جواب میں ضروری بھی سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک یہ ایک میسج ڈلیور ہو جائے, اور ایک جو کسی کے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی ہے اس حوالے سے میرے بارے میں, تو وہ بھی دور ہو جائے. کسی کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے دیکھیں, اس بندے کی شخصیت دیکھی جاتی ہے, اس کا بیانیہ دیکھا جاتا ہے, اس کا ورڈکٹ جو دیکھا جاتا ہے, اور اس کا جو وہ سٹینس ہے, وہ کس بہاف پہ سٹینڈ کر رہا ہے کہیں بھی, وہ دیکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے. اب انجینئر مرزا صاحب جو ہے, میری نظر میں وہ کیا ہے, وہ اس کا موٹیو کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. میں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ شخص ہے کہ جو خود پہلے جو ہے اس طرح کے چیزوں کا شکار رہا, فرقہ واریت کا. پہلے وہ بریلویوں کی جماعت سے تعلق تھا اس کا, پھر اس طرح وہ مزید جو ہے اپنے آپ کو امپروو کرتا گیا, پھر اس کے ساتھ مزید جو ہے نا وہ اپڈیٹ اپنے آپ کو کرتا رہا, اسلامک ریسرچ کر کے جو ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب وہ شخص اس مقام پر آ گیا کہ اس نے یہ جانا, یہ حق کو پہچانا کہ اسلام میں تو کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, اسلام میں تو کوئی دیوبندی, بریلوی, سنی, شیعہ وغیرہ, وہابی کوئی نہیں ہے. اسلام نے تو آپ کو ایک مسلمان کا نام دیا ہے. اور الحمدللہ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچپن سے مجھے اتنا شعور تھا, ایک مذہبی گھرانے سے میرا تعلق تھا. بس میں بچپن سے آج تک کبھی کسی نے مجھے سوال جب بھی کیا کہ یار تم کیا ہو, تم سنی ہو, کیا ہو, دیوبندی ہو یا کیا ہو, میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی فرقے سے نہیں جوڑا, کسی ایسی اسے جو ہے نا وہ نہیں جوڑا. میں نے خود کو صرف مسلمان ہی کنسیڈر کیا, اور مسلمان ہی میں نے اپنے آپ کو بتایا ہے. تو بات یہ ہے کہ مجھے اس انسان کے بارے میں جو فرسٹ انٹروڈکشن تھا وہ تب تھا جب مفتی طارق مسعود صاحب جہلم میں آئے تھے. تو وہ مجھے نہیں تھا پتا ان کا کیا ایشو چل رہا. انہوں نے ایک ویڈیو میں, چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اکثر جو ہے سنتا تھا, وہ بھی ان کی اس طرح کی ویڈیوز جو وائرل ہوتی ہیں کلپس, وہ ان کی وجہ سے وہ بھی ویڈیو آ گئی میرے پاس. تو اس کے بعد میرا انٹروڈکشن ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. تو لیکن پھر بھی میں ان کو اس طرح باقاعدگی سے, ایسا نہیں ہے کہ میں سننے لگ گیا. لیکن اب جب ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تو میں نے ان کے مقدمے کو دیکھا. تو ان کے مقدمہ جو تھا وہ ٹوٹلی بائسڈ تھا, اور ٹوٹلی جو ہے نا وہ ایک, میں کہتا ہوں کہ وہ پلانٹڈ تھا. اس میں کوئی ایسی حقیقت جو ہے نا وہ مطلب کہ بیس لے تھا کہ ان پر یہ جو ہے نا جو جرم ان پر لگایا گیا ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پر اس قدر جو ہے ایک جھوٹا الزام, اور وہ بھی اس نوعیت کا, تو یہ ایک ظلم ہے. اور میری یہ نیچر ہے کہ میں جہاں بھی ظلم دیکھتا ہوں تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں. تو میں صرف اس کو دل میں برا جان کے جو ہے نا وہ ادھر ہی نہیں رکتا, میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں. جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نالج دیا ہے, جتنا مجھے اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے, اور جتنی میری آواز ہے, حیثیت ہے, میں اس میں ذمہ دار بھی ہوں, اور میں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنے کا جو ہے نا عزم بھی رکھتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایک مرد مومن جو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو, صرف اللہ کی عبادت کرو, اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, تو وہ شخص کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. ایک لب لباب ہے نا جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے جس کی ساری باتوں کا, وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور جو اس کا نعرہ ہے نا, تیرے بابت شے ہی کوئی نہیں اور میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اب اس کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہے نا, جن کو پتہ ہی نہیں ہے سیاق و سباق کا, کانٹیکسٹ کا ہی نہیں پتا, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نفی کر رہا ہے بابوں کی, ان کو بابوں کو نہیں مانتا, ان کو ولی نہیں مانتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ولی ہیں ان کا احترام کرتا ہے, ان کی تعظیم کرتا ہے, ان کو جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا مطلب کہ ایک عام مسلمان کی بھی جو ہے تعظیم ہے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ, خانہ کعبہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ایک مسلمان کی جو ہے اللہ کے نزدیک عزت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے جو ان بابوں کے ساتھ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں, شرکیہ عقائد جو ہے ان کے ساتھ منسوب کر کے ان کو دین کا حصہ بنایا ہوا ہے جنہوں نے, اور خود بھی جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو کر دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں. اور اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے, اور اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ بھی شرک ہے. سورہ لقمان میں ایک جو آیت ہے, اس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے کے شرک نہ کرنا, ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا آخرت میں. اور دنیا میں تو مہلت ہے آپ کے پاس, آپ معافی مانگ سکتے ہیں, رجوع کر سکتے ہیں, توبہ کر سکتے ہیں. تو وہ انسان, اس انسان کا خسارہ دیکھیں آپ, جو انسان بغیر توبہ کے شرک کر کے اس دنیا سے چلا گیا, وہ تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا جہنم میں, اور سب سے نیچے جو ہے نا اس کا درجہ ہوگا, کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا. کہ جس نے اللہ کی ذات کو
مانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی جو ہے نا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور وہ ظالم یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ ظلم کرے گا، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا، اور اس کو جو نقصان ہے سب سے زیادہ اس کو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک وقت ملا ہے، ایک مہلت ہے، ایک ٹائم ہے، اور اس وقت کا نام ہی زندگی ہے۔ جب تک اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے یہاں آزمائش کی جگہ پر آپ کو آزمانے کے لیے، تو آپ تب تک یہاں ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے واپس انتقال کر جائیں گے، اصل جو آپ کا ہے اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جیسا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، تو ہم آئے ہی ادھر سے ہیں، اللہ کے ہیں، تو اللہ نے ہی ہمیں بھیجا، ہم ادھر لوٹ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ میں اس کی ایک اور وجہ ہے کہ میں اس کام کو کیوں میں کر رہا ہوں، اس کے خلاف میں کیوں بولتا ہوں۔ اگر کہیں اس طرح کی میں شرک یا چیزیں دیکھوں تو میں شروع سے نا میں کنفیوژن کا شکار رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں جو ہے نا ہمیشہ یہ سوچتا تھا، میں بلکہ بچپن سے ہی میری ایسے سوچتی کہ میں بہت بڑا کام کروں، کوئی بہت بڑا میرا مقصد ہو اور عظیم مقصد کے لیے میری زندگی وقف ہو۔ تو میں اس حوالے سے نا کافی کنفیوژن کا شکار اکثر ہوتا تھا، اور میں اس لیے بہت سی میں مطلب کہ اچھی طرح سے کسی چیز کو پرفارم نہیں کر پایا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یار اس سے بڑا عظیم کام تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ جہاں ایک ظلم عظیم ہے نا، گناہ عظیم ہے، شرک ہے، تو اس کے برعکس دیکھ لینا آپ توحید جو ہے، توحید کے لیے کام کرنا، اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے آپ اسٹرگل کریں، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور شرک کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، لوگوں کو شرک سے بچائیں، لوگوں کو گمراہی سے بچائیں، لوگوں کو نیکی کا اور ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ اس سے بڑا اور اس سے عظیم کام میرے نزدیک اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میں نے یہ راستہ چنا، اس کا انتخاب کیا، اور اس پر میں نے ورک کرنا سٹارٹ کیا۔ اور یہ میں نے کیوں کیا، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کیونکہ آج سے تقریباً کوئی 10 11 12 سال پہلے اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا اتنا زیادہ گہرا اور مضبوط تعلق تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں دین کو اللہ نے سمجھ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بولنا کیوں فرض ہے؟ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیز غلط ہے، بہت سے لوگ مصلحت سمجھ کے جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے نا مصلحت کے تحت ہم خاموش ہیں، اگر ہم کچھ بولیں گے نا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور جو ہے نا وہ اس طرح مطلب کہ ڈرتے ہیں لوگوں جاہل لوگوں سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اعلانیہ شرک کر رہے ہیں اور اس طرح کی من گھڑت اور توہین آمیز کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے، وہ آپ سے بھی نہیں ڈرتے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اور آپ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے ڈرتے ہو، آپ حق پہ ہوتے ہوئے ڈرتے ہو، حالانکہ آپ کو پتہ ہے آپ حق پہ ہو، اور آپ کو اگر نقصان بھی ہوتا ہے کوئی، تو آپ کی جو اگر موت بھی ہوگی تو وہ شہادت کی موت ہوگی، اور اس سے عظیم موت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو حق پہ رکھیں، حق پہ قائم رہیں، حق پہ جئیں اور حق پہ مریں، یہی آپ کی کامیابی ہے، اور یہی آپ کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو مومن جو ہے وہ جیتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے جیتا ہے، اور اسی کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اصل دولت کیا ہے، اور اصل زندگی کیا ہے، اور اصل جو نعمت ہے وہ کیا ہے۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، یہ سب ایک دھوکہ ہے، اور سب ایک عارضی جو ہے نا سہولت کی چیزیں ہیں، جو کہ صرف آپ کو دنیاوی طور پر ہی فائدہ دے سکتی ہیں، اور آپ جب تک یہاں ہیں آپ ان سے مستفید ہوں گے، اور جب آپ کو نہیں پتا آپ یہاں کب تک ہیں، تو پھر آپ اس دنیا کے لیے اتنی زیادہ سٹرگل کیوں کرتے ہیں؟ اپنے دین کے لیے بھی کچھ اپنے آپ کو جو ہے نا صرف کریں۔ بات تو وہیں آ جاتی ہے کہ جس چیز کی آپ کے اندر اہمیت ہوگی اسی کو آپ پریفر کریں گے، اسی کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں گے۔ میں اسی وجہ سے ہمیشہ میں نے جو ہے نا کبھی ایسا کسی چیز میں نہیں پڑا کہ میں جو ہے نا دنیا کو مقدم سمجھ کر کچھ لمٹس کراس کر جاؤں۔ تو ایسا اس لیے جو ہے نا میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ میں کنفیوژن کا شکار رہا ہوں دنیا اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے نا۔ تو اس لیے جب آپ مکمل دین میں داخل ہوں گے نا تو پھر آپ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ کیونکہ کنفیوژن کے شکار انسان تب ہوتا ہے جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جب وہ اپنی مرضی نہیں دیکھتا نا، اپنی منشا نہیں دیکھتا، اللہ کی رضا دیکھتا ہے، تو اس میں کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے آپ کے سامنے واضح ہے، اسی کی پیروی کرو صرف، تو آپ کا تو بات ہی ختم ہوگی نا، آپ کی چاہت کی، آپ کی مرضی کی، اور آپ کی جو آرزویں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک میں اپنی آرزوؤں کے مطابق، اپنی خواہشوں کے مطابق جو ہے نا، تب سے میں نے دنیا میں پڑھا ہوں، تب سے میں کنفیوژن کا اور پریشانیوں کا شکار مبتلا رہا ہوں، اضطراب میں۔ تو اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ آپ کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو دنیا کا غم جو ہے غم ہی نہیں لگے گا، اور دنیا کی آپ کو کوئی جو ہے نا
ایسی کوئی نعمت نہیں ہے کہ جو وہ خوشی دے سکے جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اس سے جو آپ کو راحت ملے گی، وہ سب سے بڑی راحت ہوگی۔ اس کے نزدیک آپ کے لیے دنیا کی کوئی چیز کی بھی اتنی وقت نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، جس کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ آواز نہ اٹھائے، تو وہ اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ اکیلے زندگی گزار کے چلے گئے، جی میں حق پہ ہوں، مجھے پتا تھا اور میں نے زندگی گزار لی حق پہ، اور دوسرے لوگ جو ہے ان تک آپ نے بات نہیں پہنچائی، ڈیلیور نہیں کیا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صحابہ تم گواہ رہنا، کیا میں نے تم تک اپنا دین مکمل نہیں کر دیا، ہر بات تم تک پہنچانی دی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچائی ہی نہیں ہر بات، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ خطبہ حجت الوداع کا مطلب ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین کی جو حجت تھی وہ تمام کر دی، تمام دین پہنچا دیا۔ اب وہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مزید اگر دین میں کوئی ایڈیشن ہوتا ہے، کوئی چینجنگ آتی ہے، تو وہ بدعت میں ہے، ان کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کے گئے ہیں، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ جو یہاں پر موجود ہیں، تم ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ان میں ہم بھی شامل ہیں، انہی لوگوں کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا، اور وہی دین جو انہوں نے ہم تک پہنچایا وہی ہم پر قابل عمل ہے۔ اس کے بیچ میں اگر کسی نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کر دیا، کسی اور ادھر سے کوئی، وہ صحابہ نے تو ایسا بالکل نہیں کر سکتے نا، صحابہ تو بات یہ ہے کہ اسی دین پر ہم جو ہے نا عمل کرنے کے پابند ہے، اور اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بزرگ نے جو ہے نا بات کہی ہے اپنی طرف سے اور اس پر ہم نے عمل کیوں نہیں کیا، ایسا نہیں پوچھا جائے گا۔ بلکہ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی اکابرین ہیں دین کے، جو ہمارے جو بہت سارے جو بزرگ ہیں دین کے حوالے سے جو مقام رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی فریضہ تھا کہ وہ قرآن و سنت اور احادیث کی جو ہے نا وہ تعلیم دیتے تھے اور انہی کی طرف ترغیب کرتے تھے۔ لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر بہت سے لوگوں نے ان بزرگان دین کی طرف جو ہے غلط باتیں منسوب کر کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، جو کہ دین میں خرابی کی باعث بنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ تک حق بات آپ کو پتہ ہو اور آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہو، اور آپ وہ حق بات نہ کرے اور اس کو نہ کہے کہ تم غلط ہو یا غلط کر رہے ہو، تو آپ قصوروار ہو، کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ تک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم تک ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو تو وہ بھی تم آگے پہنچاؤ۔ یہ احادیث ہم تک ایسے ہی پہنچی ہیں روایات کے ذریعے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کے سامنے ایک سے ایک آگے اس نے بیان کی، اس نے آگے اس سے کی، تو پھر باقاعدہ وہ روایت کی ایک چین ہے کہ اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، تو باقاعدہ اس میں پھر مسند جو مستند احادیث ہیں ان کا مجموعہ ہمارے پاس ہے، اور وہ ہم پر ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے، ہمیں اس شرف سے نوازا ہے، کسی اور امت کو نہیں نوازا جیسا کہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، اور تم نیکی کا حکم کرتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، اور برائی سے روکتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ آپ کا ایک اوبلیگیشن ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہر فرد پر لازم ہے۔ اور دین کو سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، دین کی بات کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، مولویوں کا ایک پروفیشن ہے، یہ سب جو ہے نا وہ مسکنسیپشن ہے ہمارے درمیان۔ اور ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگوں جو ہے نا اصل دین کیا ہے؟ اللہ کی پیروی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، تو یہ ہے اصل دین۔ تو اس کو چھوڑ کر اگر آپ کسی اور کے پیچھے لگتے ہیں، کسی اور جو ہے نا وہ بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں، بزرگوں نے بھی اپنی پیروی نہیں کرنے کا کہا، انہوں نے بھی، وہ بزرگ بھی، ان کی بزرگی ہی تب ہی ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت دیں، اللہ کی پیروی کی دعوت دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ ان کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پھر شیطان والی جو ہے نا صف میں شامل ہو جائیں گے ایسی۔ تو اس لیے دین کو سمجھیں، اور اگر آپ تک کوئی ایک جو ہے نا حق آپ تک پہنچا ہے تو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ ایک فریضہ ہے، میں اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا، اور یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے۔ تو اس میں میرا اور کوئی موٹیو نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس کا جو اجر ہے وہ میں اللہ تعالیٰ سے
مانگوں گا آخرت میں، اللہ سے ہی امید رکھتا ہوں، اور لوگوں سے مجھے کوئی وہ ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ میں لوگوں سے کوئی ریوارڈ کی جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کروں۔ تو دوستو، آئی تھنک کہ آپ کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میں میرا موٹیو کیا ہے، اور میں کیا چاہتا ہوں، اور میرے کیا ویوز ہیں، اور میں کیا ایمبیشن رکھتا ہوں، اور میں اس کیس کو اور انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں۔ تو دوستو، انشاءاللہ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔